ایک بہت بڑا ملک ہوا کرتا تھا یورپ کے اندر آج سے بہت عرصہ پہلے. اس کا نام ہوتا تھا آسٹریو ہنگرین امپائر. آج کے جو دو بڑے ملک آپ دیکھتے ہیں آسٹریا اور ہنگری، یہ دونوں مل کے ایک ہی ملک ہوا کرتا تھا، اور ساتھ میں اس کے کچھ اور بھی ملکوں کے حصے شامل تھے اس وقت. تو اس کے اندر ایک بندہ پیدا ہوتا ہے تقریباً 150 سال پہلے. اس کا نام تھا تھیوڈور ہرزل. تھیوڈور ہرزل جو تھا یہ ایک یہودی گھرانے میں پیدا ہوتا ہے. ہی واز اے جوئش. یہ بڑا ہو کے رائٹر بنتا ہے، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوتا ہے، جرنلسٹ بنتا ہے. اب اس نے یہودیوں کے اندر ایک نئی سوچ متعارف کرائی. اگر آپ جوڈائزم کا عقیدہ دیکھیں تو اس میں مسیح جو ہے، مسیح اس کو ایک بڑی علامت سمجھا جاتا ہے، بڑی فگر کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور دل میں کم سے کم 3 مرتبہ ہر یہودی یہ دعا مانگتا ہے کہ پروردگار ہمارے مسیح کو بھیج دے. آج تک ہزاروں سال سے یہ دعا مانگتے چلے آ رہے ہیں، تقریباً 3 مرتبہ دن میں مانگتے ہیں. اب یہ جو مسیح ہے ان کا، اس کے آنے کا ریزن وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ آئے گا تو ہم دنیا کے بادشاہ بنیں گے پہلے کی طرح، جیسے داؤد علیہ السلام کی سلطنت میں ہم دنیا کے کنگ تھے، سپر پاور. تو ایک بار پھر سے ہم سپر پاور بن جائیں گے. دیکھا جائے تو اس کے اندر پرسنل آپ کو زیادہ، اس دعا کے اندر عالمی بھلائی سے زیادہ پرسنل بھلائی کا ایلیمنٹ آپ کو زیادہ نظر آتا ہے. لیکن اینی وے یہ میرا پرسنل اوپینین ہے. اب جناب اس بندے نے، تھیوڈور ہرزل نے، نئی چیز، نئی جدت یہ وہ لے کر آیا یہودی خیالات کے اندر. ایک نئی فلسفی اس نے انٹروڈیوس کرائی جس کو بعد میں دنیا زائونزم کے نام سے جاننے لگی. ویسے تو زائونزم کسی نہ کسی شکل میں پہلے بھی رہا ہے، لیکن اس نے تھوڑی سی اس میں موڈیفیکیشن یہ لے کر آ گیا. اس نے کہا کہ مسیح تو جب آئے گا تب آئے گا. اس وقت یہ صورتحال ہے کہ ہماری جو قوم ہے، یہودی قوم، یہ بے زمین بے وطن ہے. ہم سکیٹرڈ ہے پوری دنیا کے اندر ہزاروں سال سے. تو ہمیں ایک جگہ پہ جمع ہونا چاہیے اور ایک ہمارا ملک ہونا چاہیے. اور ملکوں میں جو سب سے بہترین جگہ ہے جہاں پر ہمیں ہونا چاہیے وہ ہولی لینڈ، القدس الشریف، وہاں پر ہمارا ایک ملک ہونا چاہیے. تو اس نے بڑی ایک کہتے ہیں نا زبردست قسم کی لابنگ بھی یہ کرتا رہا، لوگوں کو ملاتا رہا. انفلوئنشل ویلدی یہودی جو تھے ان کو اپنے ساتھ ملاتا رہا. ایک پاورفل تنظیم اس بندے نے بنا ڈالی. ظاہر ہے اس کے خیالات سے بہت سارے جو پیسے والے یہودی تھے وہ یوں بھی متاثر ہوئے کہ اگر یہودیوں کی ایک الگ سلطنت ہوگی تو ان پیسے والے یہودیوں کا اثر اور بھی بڑھ جائے گا. اسٹیٹ کے پاورز کو یہ ڈائریکٹلی یوز کریں گے. تو کافی اس کی پھلی پھولی. تو اس کے بعد اس کی زندگی میں تو خیر اس کو پتا تھا کہ اسرائیل نے نہیں بننا، کیونکہ اس وقت سلطنت عثمانیہ وہاں پر ہوتی تھی، اس جگہ پہ فلسطین کی جگہ پہ ان کا کنٹرول تھا عثمانی ترکوں کا. تو یہ تو نہیں بنا سکا اپنی زندگی میں. کم عمری میں ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. زیادہ یہ بوڑھا نہیں تھا، بوڑھا نہیں ہوا تھا، جوانی میں ہی مر گیا تھا. دل کا مرض تھا اس کو. تو اس نے جناب یہ وصیت کی تھی کہ مجھے گوبلن میں ہی دفنایا جائے، کیونکہ آسٹریا کے اندر ہے. لیکن جب میرا ملک بن جائے نا یہودیوں کا تو مجھے یہاں سے نکال کے ادھر لے کر جائیے گا اور مجھے یروشلم کے اندر دفنائیے گا. چنانچہ یہ تو مر گیا 1904 میں، غالباً یہ مر گیا تھا. اور اس کے بعد 1948 میں جو ہی اسرائیل بنا تو پہلا کام جو انہوں نے کیا تھا وہ یہ کیا تھا، کچھ ہی مہینے کے بعد، کریشن کی کچھ ہی مہینے کے بعد زائنسٹوں نے اس کی باڈی کو وہاں سے نکالا اور یروشلم لے کر آگے، اور وہاں پر ماؤنٹ ہرزل اس کے نام پہ ایک علاقہ انہوں نے ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے، ادھر جا کے اس کو دفنایا. اور اب وہ ان کا نیشنل قبرستان ہے. جو بھی کوئی بڑی شخصیت ان کی مرتی ہے نا تو ادھر جا کے اس کو دفنا کے آتے ہیں. اس بیچ میں دیکھیں اتنی پاورفل یہ تنظیم بن گئی تھی ان کی کہ آپ کو یاد ہوگا ایک بار میں نے یہاں پر ذکر کیا تھا کہ یہ جو سلطنت عثمانیہ کا جو امیر تھا اس کے پاس بھی ان کے ایلچی گئے تھے زائنسٹوں کے کہ اتنے پیسے دیتے ہیں آپ ہمیں یروشلم دے دیں. لیکن انہوں نے تو وہاں سے بھگا دیا تھا عثمانی ترکوں نے کہ خبردار جو دوبارہ ادھر نظر کی، پیسوں پہ ہم اپنا ایمان نہیں بیچتے. لیکن آپ ایک چیز نوٹ کریں، یہ اس وقت عثمانی ترکوں سے یروشلم لے رہے تھے پیسوں پہ، جبکہ ارد گرد میں مضبوط سلطنتیں موجود تھیں مسلمانوں کی. تو یہ کس بیسس پر ملک لے رہے تھے؟ ظاہر ہے کوئی ملک اگر یہ بنا بھی لیتے اس وقت تو اس کی سیکیورٹی کہاں سے یہ ارینج کرتے؟
क्वेश्चन है ना, इनके पास तो रिसोर्सेज, कोई फौज वौज तो प्रोफेशनल खुद के पास तो नहीं थी। इसका मतलब है कि जब ये पहली बार 1920s में गए थे उस्मानी तुर्कों के पास ये ऑफर लेकर कि हमें पैसे लें और हमें यरूशलेम दें, इसका मतलब है उस वक्त भी इनका वेस्ट के साथ, खुसूसी तौर पर यूके जो कि उस वक्त बड़ी पावर था, उनके साथ कोई समझौता हो चुका था कि अगर हम एक स्टेट बनाएं तो आप हमें हेल्प करिएगा। वेस्ट के साथ उस जमाने से लेकर पहली मर्तबा, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा डिस्कशन में नहीं है, ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है अपनी, ये जो बनाना चाह रहे थे ना, तो उसकी सिक्योरिटी ये कहाँ से लाते? गालिबन इनका कोई ना कोई मुआहदा यकीनी तौर पर हो चुका होगा वेस्ट के कई मुल्कों के साथ कि आप हमें सिक्योरिटी दीजिएगा उस रियासत को जो कि हम बनाएंगे। अब देखें, उस वक्त तो खैर यूके वालों ने इनकी बात सुनी अनसुनी कर दी, क्योंकि हालात ग्राउंड लेवल पर ऐसे नहीं थे। फिर उस्मानी तुर्कों ने मना जब किया तो पहली वर्ल्ड वार होती है, उसके अंदर सल्तनत उस्मानिया बिखर जाती है, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ये जो थी वो बिखर जाती है, लेकिन ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ, इजराइल नहीं बना। फिर दूसरी जंग होती है और दूसरी जंग के बाद इजराइल बन जाता है। वो जो पावर्स थी, खासतौर पर बरतानिया के मैंडेट में ये इलाका आ गया था वर्ल्ड वार 1 के बाद, फ़लस्तीन वाले इलाके के ऊपर बरतानिया का कब्ज़ा था, तो उन्होंने ये जो इलाका था इनको दे दिया था। तब से लेकर वेस्ट का इनके ऊपर एक असर रहा है ना। अगर आप गौर करें तो इजराइल की एग्जिस्टेंस दो चीज़ों की वजह से अगर वो टिका हुआ है ना, बहुत सारे मैं हिंदुत्व के ठग देखता रहता हूँ, मतलब अजीब व गरीब किस्म की कमेंट्स करते रहते हैं, मैसेजेस भी, 1 अरब 80 करोड़ 90 करोड़ मुसलमान हैं, 1 करोड़ यहूदी हैं, नहीं उनसे जीत पा रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। अब इन जाहिलों को कौन समझाया कि ये गेम इससे कहीं बड़ी है। ये जो आप देखते हैं ना छोटी सी इजराइल की रियासत, दिस इज जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग, इसके नीचे जो है ना एक बहुत बड़ी गेम है, और वो गेम यह है कि इसके सर्वाइवल, इसकी एग्जिस्टेंस को इंश्योर बनाने के लिए पीछे पूरा का पूरा वेस्ट है। वेस्ट की इंटरेस्ट मिडल ईस्ट के अंदर जो है उनमें इजराइल एक सेंट्रल पिलर रहा है शुरू से लेके। तो ये जो एग्जिस्टेंस इनकी रही है दो वजूहात पे रही है। एक तो अनलिमिटेड मिलिट्री सपोर्ट फ्रॉम द वेस्टर्न ब्लॉक, अमेरिका, पहले तो बरतानिया था, बरतानिया गया तो फिर अमेरिका, एक ही ब्लॉक है सारा, तो अनलिमिटेड, मतलब जब भी इजराइल के क्लैशेस हुए हैं इतनी ज़्यादा इनको मिलिट्री फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती रही है कि वेस्ट वाले खुद भी मेरे ख्याल से उनके मुल्कों पे हमले हो ना तो फिर भी वो इतनी सपोर्ट शायद ना करे अपने आप की भी जितनी इजराइल की करते रहे। एक तो अनलिमिटेड मिलिट्री सपोर्ट, इसकी वजह से ये टिके हुए हैं। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये था कि ये जो इर्द गिर्द में इनके जितने भी मुल्क थे, इनके अंदर आइडियोलॉजिकल और बाकी जियोपॉलिटिकल जो इंटरेस्ट हैं इनके, उनमें कन्फ्लिक्ट रहा। मिस्र वालों का आप देखें, मिस्र जो था वो सोवियत यूनियन का इत्तेहादी बन के उभरा, और इधर से अरब जो थे वो अमेरिका की तरफ, यानी मुख्तलिफ हिस्सों में मिडल ईस्ट ब्लॉक रहा है हमेशा। अब ये जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश साहब ने वेस्टर्न कैंप को ला हासिल जंगों के अंदर धकेला था आज से कोई 22-23 साल पहले, वॉर ऑन टेरर के नाम पे, इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको? सबसे ज़्यादा नुकसान तो अमेरिका का हुआ ना। अमेरिका का नुकसान यूँ हुआ कि कोई 20 साल तक अमेरिका गैर ज़रूरी जंगों में इन्वॉल्व रहा, मुख्तलिफ मुल्कों में इसने इन्वेजन की, और कोई मकसद भी वाज़ेह नहीं था कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। मतलब एक होता है ना, आपके पास कोई एजेंडा हो, ऑब्जेक्टिव हो कि आप अगर सीरिया के ऊपर इन्वेजन कर रहे हैं या इराक के ऊपर कर रहे हैं या अफ़गानिस्तान, यमन, लिबिया पे कर रहे हैं, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? अपेरेंटली कोई फ़ायदा नहीं था अमेरिका को। ये मुल्क सारे जो थे अगर मिल भी जाए ना, अमेरिका के ग्लोबल ऑर्डर के लिए कोई थ्रेट पोज नहीं कर रहे थे। और फिर इससे भी बड़ा नुकसान अमेरिका को ये हुआ कि इनकी इकोनॉमी, इनके जो रिसोर्सेज, इनकी मिलिट्री, ये सब डिप्लॉय होता रहा मुख्तलिफ मुल्कों में गैर ज़रूरी जंगों में। उधर से चाइना को ग्राउंड मिल गया खाली। मुसलसल तकरीबन 20 साल चाइनीज़ जो थे ये खुल के खेलते रहे, ये फोकस्ड रहे पूरी तरह से अपनी इकोनॉमी बढ़ाने में, अपनी मिलिट्री पावर बढ़ाने में, और कोई इनको कहते हैं ना, अमेरिका चूँकि दूसरी जगहों पे बिजी था तो इनकी तरफ अमेरिका का ध्यान एक तरह से कम ही गया। ये सेकेंडरी टारगेट थे अमेरिका के। ऐसे ही बिला वजह मुस्लिम मुल्कों के अंदर इन्वॉल्व रहे। अब अमेरिका को नुकसान हुआ कि राइवल फोर्स जो थी चाइना, वो उभर के सामने आ गई और बड़ी फोर्स के रूप में वो कन्वर्ट हो गए, और आज अमेरिका के ग्लोबल ऑर्डर को वो तकरीबन दबरदूस कर चुके हैं। लेकिन फ़ायदा किसको हुआ 20 सालों तक? फ़ायदा हुआ इजराइल को।
اسرائیل کو یوں فائدہ ہوا کہ اسرائیل کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے ایگزسٹنس ان کی جو برقرار ہے وہ جو میں نے شروع میں بات کی، تو انلمیٹڈ ملٹری سپورٹ فرام دا ویسٹ، دوسرا لوکل جو ملک ہیں وہ چاہتے ہیں کمزور رہیں ارد گرد میں، یہ کمزور رہیں گے، ہم پاورفل رہیں گے تو بچت رہے گی ہماری، جب تک ہم پاورفل ہیں ارد گرد کے ملک کمزور ہیں تب تک ہماری بچت ہے۔ تو 20 سالوں کے اندر کیا ہوا، امریکہ لڑتا رہا سارے مڈل ایسٹ کے ملک، مڈل ایسٹ کے سارے ملک تقریباً کمزور سے کمزور ہوتے گئے، اس عرصے کے دوران آپس میں لڑ رہے تھے، اور پیچھے سے بیکنگ امریکہ کی تھی، ساری لڑائیوں میں ایران سے لڑ رہے تھے، ساروں سے۔ اچھا، ایران پاورفل ہو رہا تھا ملیٹرلی، وہ نیوکلیئر بم بنا رہے تھے، تو اسرائیل کا ڈائریکٹ پھڈا ان سے ہو گیا، حالانکہ اس سے پہلے پھڈا نہیں تھا اسرائیل کا۔ جو ہی ایرانیوں کی ملٹری پاورفل ہوتی گئی تو ان کی جو پھڈا تھا اسرائیلیوں کا وہ بڑھتا گیا ایرانیوں کے ساتھ۔ تو ایک تو یہ اپنے ڈائریکٹ جہاں پر ان کا بارڈر لگ رہا تھا ان ملکوں کو کمزور کرتے گئے، اور دوسرا یہ کہ انلمیٹڈ ملٹری سپورٹ وہاں سے حاصل کرتے گئے۔ تو 20 سال سنہری دور تھا یہ اسرائیل کے حوالے سے، سنہری گولڈن کہتے ہیں نا ٹائم یہ تھا۔ امریکہ ڈاؤن جا رہا تھا لیکن اسرائیل کے انٹرسٹ پروٹیکٹ ہو رہے تھے، لیکن اب یہ دونوں جو چیزیں ہیں ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور یہ اسرائیل کے لیے ایگزسٹینشل تھریٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز پوز کر رہی ہے، وہ یوں ختم ہوتے جا رہے ہیں کہ امریکہ کی جو انلمیٹڈ سپورٹ تھی وہ زائنسٹ ہارڈ لائنر جو اس وقت آگے گورنمنٹ میں بیٹھ گئے، ان کی اور امریکہ کے انٹرسٹ جو ہیں آپس میں کنفلکٹ کر رہے ہیں۔ امریکہ اب ان کی، کیونکہ وہ خود ہی ڈاؤن جا رہے ہیں امریکہ، تو اس طرح سے ہیلپ نہیں کر رہا امریکہ ان کی جیسے پہلے کیا کرتا تھا۔ اب بلینک چیک نہیں مل رہے ان کو، اب تھوڑا سا سختی امریکہ کی جانب سے بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ چائنا اور رشیا یہاں پر جو کہ ابھرے ہیں اور وہ کنفلکٹ ریزالو کر رہے ہیں یہاں پر مڈل ایسٹ کے اندر، اگر آپ ان کا پیٹرن دیکھیں تو ان کا پیٹرن یہ ہے کہ سب کو ساتھ ملاؤ آپس میں اور پھر ان کے ساتھ مل جاؤ۔ سعودی ایرانیوں کو ملا لیا، سیریا کا وہ جو ہے وہ ایشو ریزالو کروا رہے ہیں سب کے ساتھ، اور اس کے چلتے پھر یہ ملک جو اسرائیل کے ارد گرد ملک ہیں وہاں پر کنفلکٹس ختم ہو رہے ہیں، اور کنفلکٹس ختم ہونے کی وجہ سے یہاں پر جو ریجنل سیکیورٹی بیلنس ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے، اور یہ پھر اسرائیل کے لیے ایک ایگزسٹنشل تھریٹ یہاں پر پیدا کر رہی ہے چیز۔ اور فیوچر کا اگر آپ میپ دیکھیں اسی طرح چلتا رہا کہ اسرائیل ڈاؤن اور عرب اور ایرانی اوپر اگر، تو ایکویشن چینج ہو سکتی ہے، خاص طور پر اس یہ جو سب سے کور ایشو ہے یروشلم کا، اس کے حوالے سے ایکویشن چینج ہو سکتی ہے آنے والے سالوں کے اندر، جو کہ مسلم برادری کے لیے بڑی پلیزنٹ خبر ہے۔